السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، ٹھیک ہے، 228 سے۔ جلدی سے سب سے پہلے ہم اپنا سیاقول پارہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی کر لیا۔ اب جو ہے میں جلدی سے وہ آیت نمبر جو ہے 228 نکال لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ تو ویسے چل گیا ہوگا کہ جو آپ کی آیت نمبر 228 کہاں پہ آتی ہے، تو میں جو ہے جو ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی وہ روک کے نکالوں گی تاکہ جو ہے جلدی سے نکل آئے۔ جی تو ہم نے آیت نمبر 220 والا پیج اپنا اوپن کر لیا۔ اب آج کا لیسن ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس پیج کے بالکل لاسٹ پہ، دیکھیں لاسٹ والی لائن سے، جہاں پہ لائن بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایک آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے آگے لاسٹ والا جو ورڈ ہے والمطلقات، یہاں سے آپ کا آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور ان کو حلال نہیں، ان یکتمن، کہ چھپا رکھیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹ میں، ان کن، اگر وہ ہیں، یؤمن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق، وہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کے لوٹا لینے کا، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادو، اگر چاہیں، اصلاح، سلوک سے رہنا، ولہن، اور عورتوں کا بھی حق ہے، مثل الذی، جیسا کہ مردوں کا، علیہن، ان پر حق ہے، مطلب کہ علیہن، ان عورتوں پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، وللرجال، اور مردوں کو، علیہن، عورتوں پر، درجہ، فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے حکم نمبر 23 اور 24 جو ہے مطلقہ کی عدت اور مدت رجعت کا بیان، کہ جو طلاق یافتہ کی عدت کتنی ہوگی اور جو ہے اس کی مدت رجعت کتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ والمطلقات یتربصن، یہاں سے لے کے ان ارادوا اصلاح، یہاں تک اب آپ کی بتایا گیا ہے کہ اور طلاق دی ہوئی عورتیں جن میں اتنی صفتیں ہوں، خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آزاد ہوں، یعنی شرعی قاعدہ سے لونڈی نہ ہوں، اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض ختم ہونے تک، اور اس کو عدت کہتے ہیں، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں بچہ پیدا کیا ہو، خواہ حمل ہو یا حیض، اس کو پوشیدہ کرے، کیونکہ اس کے پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہیں، اور اس کے اس یقین کا اب مقتضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ ہو جائے، اور ان عورتوں کے شوہر جب کہ ان کو طلاق راجعی ملی ہو، جس کا بیان آگے آئے گا، ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، اور اس لوٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں، بشرطی کہ رجعت کرنے سے اصلاح کا قصد رکھتے ہوں، اور نہ تنگ کرنے کے لیے رجعت کرنا لا حاصل ہے، گو رجعت تو ہو ہی جائے گی۔ اور یہ حکم اصلاح کا اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر، جو کہ نفس وجوب میں مثل انہی کے حقوق کے ہیں، جو ان عورتوں پر ہیں مردوں کے، ان کو قاعدہ شرعی کے موافق ادا کیا جائے گا، اور اتنی بات ضرور ہے کہ مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بھرا ہوا ہے، اس لیے ان کو حقوقی نوعیت عورتوں کے حقوقی نوعیت سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اب ہے کہ اب اس آیت میں جو کچھ مسائل ہیں جو کہ بیان القرآن سے متعلق ہیں، اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ نمبر 1 پہ کہ اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو
خوب توبہ کرنا واجب ہے، اور کچھ خیر و خیرات بھی دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پیچھے کے موقع میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا حرام ہے۔ لغو قسم کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی، یا نکلی تو ارادے سے مگر اس کو اپنے گمان میں صحیح سمجھتا ہے، جیسے اپنے علم و گمان کے مطابق قسم کھا بیٹھا کہ زید آ گیا ہے اور واقع میں وہ نہ آیا تھا۔ آئندہ بات پر اس قسم کا جو نکل گئی کہ کہنا چاہیے تھا کچھ اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی، اس میں گناہ نہیں، اور اس کو اسی واسطے لغو کہتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے اس میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جس پر مواخذہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یہ وہ قسم ہے جو قصداً جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو، اس کو غموس کہتے ہیں، اس میں گناہ ہوتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ نہیں آتا، اور لغو بالمعنی جو ہے مذکور میں بدرجہ اولا کفارہ نہیں۔ اس آیت میں انہی دونوں کا بیان ہے جن میں کفارہ نہیں۔ اب دوسرے معنی لغو کے یہ ہیں جس پر کفارہ نہ ہو، اور اس کو لغو اس لیے کہیں گے کہ مواخذہ دنیاوی یعنی کفارہ اس پر نہیں آتا۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ جو ہے لغو غموس کو بھی شامل ہے کہ اس میں اگرچہ گناہ ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں وہ قسم جس پر کفارہ بھی آتا ہے وہ منعقدہ کہلاتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قصداً یوں قسم کھائے کہ میں فلاں فعل کروں گا یا فلاں کام نہ کروں گا، اس میں خلاف کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ اور اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، اب اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت معین نہ کرے، دوم یہ کہ 4 مہینے کی مدت قید لگا دے، تیسرا یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے، چوتھا یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ بس جو پہلی صورت ہے اور دوسری اور تیسری کو شروع میں اعلیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلائے تو قسم کا کفارہ دے اور نکاح باقی ہے، اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے۔ اب آگے ہے آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اور ان عورتوں پر مثل ہے وہ جو کہ ان عورتوں پر ہے دستور شریعت کے مطابق۔ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق اور فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں ایک شرعی ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کئی رکوع تک اسی ضابطہ کی اہم جزیات کا بیان ہے۔ اب اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورت کے اس موقف کی کچھ تشریح کر دی جائے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے، جس کو سمجھ لینے کے بعد یقینی طور پر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ عادلانہ اور جو ہے انصاف والا نظام کا یہی تقاضا ہے، اور یہی مقام ہے جسے اونچ نیچ اور جو انحراف انسان کے دین اور دنیا کے لیے عظیم خطرہ بن جاتا ہے۔ اب غور کیا جائے تو دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں درجہ عمود رکھتی ہیں، ستون کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عورت دوسرا دولت۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی 2 طرح کے فتنوں کا سبب بھی ہے، اور غور کرنے سے نتیجے پر پہنچنا کچھ دشوار نہیں کہ دونوں چیزیں اپنی اصل میں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں، لیکن جب کہیں ان کو اپنے اصلی مقام اور موقف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہی چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلہ بن جاتی ہیں۔ اب قرآن نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے صحیح مقام سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ کچھ نہیں تھا، اسے کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو بہت عزت دی، اس کو مال وراثت میں سے حصہ دیا اور جو ہر قسم کی عزت دی۔ عورت کے لیے دین و مذہب میں بھی پہلے کوئی حصہ نہ تھا، اس کو عبادت کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کے اور کسی چیز کے نہیں۔ تو لیکن جب اسلام آیا اس نے اس کو ہر قسم کی عزت دی، عبادت کا حق دیا، اس کو حقوق عطا کیے۔
اب جو ہے آیت میں آتا ہے کہ جیسے کہ لہن مثل الذی علیہن، یعنی ان کے حقوق مردوں کے ذمہ ہیں جیسا کہ ان کے ذمہ مردوں کے حقوق ہیں۔ اب اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور طاقت کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے۔ فکر عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی، اور اس اللہ پاک نے عورت کا قرآن پاک میں بہت جگہ ذکر فرمایا اور عزت دی ہے عورت کو۔ اب دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورت کے حقوق ادا کرنے میں مسابقت بھی کرنا چاہیے، اور یہاں جو لفظ مثل کے ساتھ دونوں کے حقوق کی مثلیت اور مساوات کا ارشاد ہے، اس کا مطلب تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح کے کام مرد کرے اسی طرح کی عورت بھی کرے، یا برعکس، کیونکہ مرد و عورت میں تقسیم کار اور ہر ایک کے فرائض فطرتاً جدا جدا ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی یکساں طور پر واجب ہے، اور اس میں کوتاہی اور تقصیر کی سزا بھی یکساں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے ایک مختصر سے جملے میں ایک عظیم الشان جو ہے دفتر حقوق و فرائض کو کیسے سمویا ہے، کیونکہ مفہوم آیت میں عورتوں کے تمام حقوق مردوں پر اور مردوں کے تمام حقوق عورتوں پر داخل اور شامل ہیں۔ اب یہاں پہ جو آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور ہماری تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔